الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقی پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہ گاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بزرگوں، دوستو، ہم یعنی اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ظاہر و باہر حق و صداقت پر مبنی ہے، اور اسی بات کو بار بار دہرا کر ہم اپنے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ بھی ہے، نشانی بھی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، نشانی بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھنا کہ لباس بشر میں آئے ہیں لیکن حقیقت میں نور ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور نشانی بھی ہے۔ اب اس میں ہمارے کو الجھایا جاتا ہے، اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے۔ الجھانے کا انداز دشمنوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح گمراہ کر دیں۔ اب آپ کہیں کہ بھئی میلاد، تو وہ کہیں گے کہ سیرت۔ اب آپ بولے نور، تو انہوں بولتے بشر۔ تو اس طرح آپ کو الجھا کے رکھ دیتے۔ اس سے پریشان نہیں ہونا، ایسا ہے پہلے اپنے کنے ٹھوک مال رہنا،
تو پھر ہمارے کو کسی بات کی پرواہ نہیں. اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ ہم حق پر ہیں، تو پھر سامنے والا باطل ہے تو باطل سے انہیں کتنا بھی لبادے اوڑھ کر آئے متاثر نہیں ہونا. یہی پیغام ہمارا کلین مرکزی مجلس اہل سنت کا ہے. کم سے کم آپ حضرات تو متزلزل نہیں ہونا. ارے بھائی انہیں ایسا بولا، انہیں ایسا بولا. یہ دیکھو کہ کون بولا. اگر بولی سا سمجھ جاؤ اب کوئی بھی بولنے دو، چاہے کہ بہت بڑے علامہ بولنے دو، بہت بڑے مولانا بولنے دو، بہت بڑے مفتی بولنے دو، بہت بڑے مشائخ بولنے دو، بہت بڑے مرشد بولنے دو، بولی سے پہچان لینا بولی کدھر کی ہے، انہیں ادھر کا ہی ہے. اب بعض لوگ اس میں لوگ جو ہے بین تذبذب کا شکار ہے، انہوں خود تذبذب کا شکار ہے تو دوسروں کو بھی بین کر دینا چاہتے ہیں. اب رات میں خلوت میں احتجاجی جلسہ ہوا. اب اس میں ایسے افراد تقریر کر رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے خود گستاخی کو گستاخی نہیں سمجھا اور رات میں کھڑے رہ کے بول رہے ہیں کہ گستاخ کو ایسا کر دینا چاہیے، اس کو گستاخ کو ویسا کر دینا چاہیے. گستاخ کی سزا موت ہے. جب کوئی کلمہ پڑھنے والا تمہاری برادری کا، تمہارے اندر کا کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے کئی ہیلے حوالے تعویلات ہیں، اور اگر کوئی غیر کر رہا تو ڈٹ کے بول رہے ہیں. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بات ایسی نپی تلی ہونی چاہیے کہ چاہے وہ غیر کرو چاہے وہ اپنا کرو، گستاخی گستاخی ہے. گستاخی کی سزا موت ہی موت ہے. اس پہ اٹل رہنا تو اہل سنت والجماعت ہے. رات میں سننے کے تقریرات تھے، ایسا جوش بتا رہے ہیں، مگر تمہاری اسٹیج پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو جا کے گستاخوں سے ملتے بلکہ ان کے ہاتھاں چومتے، ان کے ساتھ ملنے کو فخر سمجھتے. اب آپ کیا سمجھیں گے؟ بھولے بالے عوام، بھولے بالی بیچاری عوام بولے ہو بھائی سرکار کی گستاخی کرنے والے کے لیے بول رہے ہیں، یہ لوگ ابھی بہت بڑے ہوں گے. تو وہ بڑے نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ صرف اپنی بڑائی اور اپنی جو ہے وہ بتانے کے لیے دنیا کے سامنے ہم بھی سرکار کو اتنا چاہنے والے ہیں. پھر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ یا اللہ رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہماری زبان ایک ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کرو. اپنا کرا تو چھپا دیے، غیر کرا تو میں گزشتہ کے تقاریر میں اسی بات کی وضاحتیں کرتے آیا یہ 12 جلسوں میں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں جس میں قرآن اور حدیث کی دلالت موجود ہے. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ دینی لبادے اوڑھ کر صرف سرکار کی بشریتی پہ زور دیتے ہیں، تو اب ہم کو ان کے عقیدے کا پتہ چل رہا نہیں چل رہا. چھپ کے وار کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بچے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون نکلا. سرکار کے پاس فاقے گزرتے تھے.
تو یہ بولیاں آپ سوچئے محبت والے کی ہے. پھر ایسے لوگوں سے ہم ملنا، ہم تو ایسے لوگوں سے بات کریں گے جو مکے میں رہ کے ایک پل سے بھی کم عرصے میں ساری کائنات کو خدا کو دیکھ کر آ گئے. یہ ہے نور کی رفتار. ایسا اگر کوئی بولا تو ہم اس کو بولیں گے ہاں یہ بولی کچھ محبت کی، عشق کی، یہ کوئی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی بولی ہے. نہیں، کھانے کو نہیں تھا، سرکار کے کھانے کو نہیں تھا. سرکار مجبوری سے مکے کو چھوڑ کے گئے. سرکار مجبور، ان کے غلام مجبور نہیں ہے، سرکار مجبور. خالی خواجہ غریب نواز کو پانی بن گئے تو پورا پانی ایک کوزے میں لا لیے. اب اتنا سب جان کے پوچھ کے یہ زمانے میں یہ بولیاں بول لیتے بیٹھے. اب اس سے لوگ جا کے مل رہے پھر بول رہے ہیں کہ گستاخی. گستاخی نہیں ہے سرکار کو مجبور بتانا. اللہ مختار بنایا، سرکار بول رہے میں صاحب اختیار ہوں. اور حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سرکار نے کہا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے ہو جائے. اپنے اختیار کو سرکار یہ فرما رہے ہیں. سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی کنچیاں مجھے عطا کر دی. اب اس کے بعد باقی کیا رہا؟ پھر انہیں وہی بولا کہ ان کو کھانے کو نہیں تھا، جلانے کو تیل نہیں تھا. تو کس کے گھر کی کیفیت بول رہا؟ اپنے بول رہا کیا نہیں؟ تیرے گھر تو گیس سلنڈر ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، بلڈنگوں پہ بلڈنگاں ٹھوک رہا اور سرکار کو بول رہا مجبور ہے کہتے تیرے کو جو بھی ملا سرکار کے صدقے میں ملا. یہ بات ہے. دیکھیے آپ اپنا تپنا نہیں رہنا، یہاں شان مصطفیٰ دیکھنا، کمال مصطفیٰ دیکھنا. یہاں اپنے بیٹھے بڑے بڑے عالمہ سمجھ رہے ان لوگوں کو لوگ، یہ دھوکے بازیاں ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کو سرکار کی گستاخی نہیں سمجھتے. ہم گستاخی سمجھتے. جو سرکار کو ایک معمولی بشر سمجھتا ہے وہ تو پلے درجے کا گستاخ ہے. لاکھ نمازیں پڑھے، کلمہ پڑھے، لاکھ قرآن پاک پڑھے، حافظ قرآن ہو جائے، مفتی ہو جائے، اس سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ اس لیے ہم نور مانتے اور پورا نے نور مانا. اب ہمارے حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے. کون پیدا ہو رہے؟ نور. بشر پیدا ہوا بلکہ بشر پیدا ہوتا. انہوں بولے پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے. یہاں بھی نور بول رہے ہیں انہوں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نور آئے. اب یہ عقیدہ دیکھو کیسا مضبوط ہے. نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، نور پیدا ہوئے. نہیں تم دیکھ رہے ہیں کہ بشر آیا لیکن حقیقت میں نور آیا. لباس بشر میں نور ہی نور ہے. بس وہ نور پاک رب العالمین. پھر دیکھیے مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے. مبدع کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے. کونین بولے تو کون و مکان. کون و مکان بولے تو پورا جہاں بھی آپ کی نظر جا رہی، جہاں نظر نہیں جا رہی آپ کی، جو آپ کو معلوم ہے جو نہیں معلوم ہے، جتنے عوالم ہیں، جتنی چیزیں ہیں سوائے اللہ کو چھوڑ کے، جو چیز آپ بھی نظر نہیں آ رہی اور
جس کو جو نظر آ رہی، جو نظر نہیں آ رہی، جو معلوم ہے، جو نہیں معلوم ہے، جو مکاں ہیں، جو لا مکاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو بھی نکلی ہیں وہ نور مصطفیٰ سے نکلی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نور پاک بولتے، مبدع کونین بولے۔ مبدع کونین بولتے ایسا جو چیز نکلتی نا جہاں سے، اس کو مبدع کہتے۔ مبدع کونین بولتے کونین سرکار کی ذات سے نکلے ہیں۔ اب اتنی عظیم ہستی کو ان اوپر بشر ہے، ساری کائنات سرکار ہی سے وجود میں آئی ہے۔ سرکار کی وجود محسوس سے ساری ہستیوں کا وجود ہے۔ یہ اس لیے تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین، مفتیان علماء حق نے کہا سرکار کی ذات مبدع کونین۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ مبدع کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ یہاں بڑے بڑے لوگ بولے کہ سرکار تو مبدع ہے، انہیں بول رہا ہوں کہ کھانے میں ان کا نہیں، کھانے کو نہیں ہے کہتے۔ ارے کھانا خود ان کا نہیں سے نکلا، ان کو پینے کو پانی نہیں تھا کہتے۔ ارے پانی خود ان سے بنا، یہ شجر حجر ان سے بنے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ اہل سنت کا بات یہ ہے۔ لوگ اب لوگ بڑے بڑے عرفانی باتیں کرتے، بڑے راز کی باتیں کرتے۔ راز کی تو بات تو یہی ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سب چیزیں، تو پھر تو کیسا مان رہا ہے کہ سرکار بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے؟ کیسا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پتا چلا کہ صحیح جگہ آپ نہیں بیٹھے، آپ کو صحیح علم نہیں ملا۔ اس کے بعد یہ ہوندے چتے باتاں کر رہے ہیں، مبدع کونین بحثہ نکالتے، سرکار امی ہے۔ ارے علم خود ان سے نکلا، اب کہیں کہ امی رہے، کیا ترجمہ کرتا ان پڑھ بول کے؟ کس کو سنانے کو ہے؟ علم ان سے ہے، طاقت ان سے ہے، قوت ان سے ہے، زندگی ان سے ہے، ہر وجود ان سے ہے۔ وہ تو مبدع کون و مکان ہے، مبدع کونین ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بولنا کہ یہ ایسا تھا ویسا تھا، تو پھر ایک سوال رہ جاتا، آپ بھی بولیں گے پھر اس سیرت کی کتابوں میں ایسا کیوں لکھا گیا؟ یہ کیوں لکھے لوگ؟ ایسا کیوں ہے؟ وہ ظاہر دیکھ کے لکھے، ہر چیز کا ظاہر ایک ہوتا، باطن ہوتا۔ وہ ظاہری لوگ ظاہر کی باتیں کرے، باطن لوگ باطن کی باتیں کرے۔ تو ہم جو ہے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی مانتے ہیں۔ دیکھے سرکار وہاں سے نکلے، ہجرت کرے، تو انہوں مجبور سمجھ رہے ہیں۔ وہیں تو پتا چل رہا نا، سرکار کنکریاں پھینکے ان پہ، سرکار گزر گئے، وہ لوگ دیکھ نہیں سکے، تو کیا مجبور کی یہ حالت ہوتی؟ انہوں چھپتے چھپاتے جاتے، سرکار ان کے سامنے سے گزر گئے، ٹھہرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جس چیز کو تم مجبور بتا رہے ہیں وہ تو مختاری سے، اختیار سے شروع ہو رہی ہو، تو سمجھ میں آ گیا ظاہر کچھ دیکھے تم، باطن کچھ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اچھی صحبتوں میں بیٹھ کے، اچھے لوگوں کی بیٹھنا، کبھی ہر ظاہر چیز کو یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ ایسی ہے بول کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے، سرکار تو کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، جان عالم قبلہ اہل یقی پیدا ہوئے، جان عالم سارے عالم کی جان ہے تو سرکار ہے،
تو سرمن میں یہ آ رہا ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کی جان ہے. جان ہے تو عالم ہے، جان نہیں ہے تو عالم رہتا نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اس کے بعد بولنا سرکار یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. عالم کی جان ہی انہوں ہے تو عالم ان کی وجہ سے ہے. پھر اس کے بعد یہ بھائی کی باتیں کرنا اور اچھے خاصے بھولے بالوں کو یہ بتانے کے بجائے سرکار ویسا کرتے تھے ہم بھی کرے تو ایسے ہو جاتے. تو ان کو خبط یہ سوار ہو گیا ہے کہ ہم بھی جو ہے سرکار بن سکتے ہیں. یہ خبط سوار ہو گیا ہے یہ مولوی غٹاروں کو، یہ مفتیوں کو، مولویوں کو، یہ دین کے ٹھیکیداراں، نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں کو یہ خبط سوار ہو گیا کہ ہم یہ کریں تو ہم بھی ایسی ہو سکتے. تو جان عالم انہوں ہے، تم کیا ہے؟ تم خود اپنی جان کے نہیں ہیں. انہوں تو عالم کی جان ہے، جان تمہاری نہیں ہے. اپنی حیثیت کو دیکھ کے بات کرنا. مرتبہ سرکار کے بیان کرنا چھوڑ دے کے وہ ایسا تھا، سرکار ایسا کرتے تھے، سرکار وہاں گئے تو ایسا ہو گیا، سرکار وہ نہیں کرے، سرکار یہ نہیں کرے. تو بھی سرکار کہیں کو بول رہا. اس لیے دیوبندیاں بھائی ہونے کا اعلان کر دیا. ہاں ہمارے بھائی تھے، بڑے بھائی کرے ویسا. ایک بڑے گستاخ دیکھو، ان کے ہاتھ چومتے یہ لوگ ڈوغلے. ہم تو سرکار کو جانے عالم مانتے. جانے عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے. تمام ایمان والوں کا، اللہ پر یقین رکھنے والوں کا قبلہ ذات مصطفیٰ ہے. جو کعبے کا کعبہ ہے ان کی عظمت آپ اور ہم کیا بیان کریں گے. قبلہ اہل یقین ہے تو قبلہ ہے، نہیں ہے تو بھی قبلہ ہی نہیں ہے تمہارا. تو پتا چلا تمہارے کو یقین آیا نہیں، تمہارے اندر ایمان نہیں اترا. میں آپ کو آج اتنی باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیے. ہر ایسے غیرے کو سمجھ لیے انہیں بہت بڑی تقریر کر رہا. یہ سرکار کی ذات کو ایسا جو سمجھا وہ اہل یقین ہے. سرکار کی ذات کو سمجھے نہیں انہیں بھی اپنا ہے، انہیں کلمہ پڑھ رہا. سب دھوکے میں نہ کرو، آپ لوگاں بھی نہ مت رہیے دھوکے میں، کیونکہ انہوں سرکار کی ذات کو سمجھے نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے سرکار کی ذات کو سمجھنے کے لیے، ان کی تعظیم کرنے کے لیے. نے تمام کائنات کو، اولیاء کو، رسولوں کو بنایا ہے. اب ہم مروت کر رہے ہیں انہیں بھائی ہے ہمارا، انہیں ہمارا دوست ہے، انہیں ہمارا باپ ہے، انہیں ہمارا اماں ہے. سب کو چھوڑو. سرکار کو ایسا سمجھتے، سرکار کو مجبور سمجھتے. یہ لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے. جھگڑا تو یہی ہے، وہ رسول پاک کے دشمن ہے. کئی کا بھائی، کئی کی بہن، کئی کا باپ، کئی کا ماں، کئی کی رشتہ داری بھائی. یہ لوگ اپنے بھائی نہیں ہو سکتے. بھائی تو وہ ہوتا ہے جو قبلہ اہل یقین مانے سرکار کو، جان عالم مانے سرکار کو، مبدع کونین مانے، نور مانے. نہیں انہوں مجبور تھے، انہوں کھاتے نہیں تھے، انہوں پیتے نہیں تھے، گھر کو جلانے میں چراغ نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے رہتے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ. وہ رہتے تھے، یہ رہتے تھے. تو کیا سن رہے، کیا کر رہے، کئی کی سیرت پڑھ رہے آپ. ایسے مجبور تھے سرکار، ویسے مجبور تھے. سرکار کبھی بھی مجبور نہیں رہے. سب کائنات مجبور ہے، سرکار غنی ہے. سب محتاج ہے ان کے سرکار کے. یہ جو مانا انہیں، تو اس لیے میں بار بار آپ لوگوں کو کہتے رہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے آپ تعلقات مت رکھیے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والے ہیں.
سرکار کو تکلیف دینے والے ہیں. اندر کی بات تو یہی ہے، خالی کلمہ پڑھ لیے تھے تو سرکار خوش نہیں ہو جاتے ان سے. کلمہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے، کیا سرکار خوش ہو گئے ان سے؟ ہم کو جو راستہ اختیار کرنا چاہیے وہ راستہ اختیار. یہ سارے میلاد النبی، پہلے کے دور میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار کی نورانیت ہی نورانیت بتائی جاتی تھی. اب آپ لوگوں کو وہ سننے میں نہیں ملتا، نہ ان کا نہ تحقیق ہے، نہ وہ کتابیں پڑھتے، نہ معلوم ہوتا. تو آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہو رہا. یا تو کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ جب سرکار اعلان نبوت فرمائے جب سے شروع کر رہے ہیں. ہمارے علماء حق صوفیاء اکرام وہاں سے شروع کرتے تھے جبکہ سرکار کے نور کا ظہور ہوا. سرکار نے جو فرمایا کہ میرے نور سے، اس کی تفصیل ہے، پوری کائنات بنائی گئی. تو اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے سامنے رکھا، پھر اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قندیل بنائی، مصباح العزہ. اس قندیل میں نور مبارک رکھا. تو اب نور مبارک نے ذکر کیا اللہ کا، تو تمام اسماء الہی کا ذکر نور مبارک کرتے رہے. اور جس جس اسم پر جیسی جیسی کیفیت طاری ہوتی گئی ویسا ویسا کائنات بنتی گئی. جب اسم قہار پہ، اس میں قہار کا ذکر نور مصطفیٰ نے فرمایا تو اس کی جو کیفیت ہے، اس سے جو قطرات نور ہوئے، اللہ نے اس سے انبیاء کے نور بنائے. تو اب کس سے نکلا مبدع کون کون ہے؟ انبیاء بھی وجود میں ہمارے آقا کے محتاج ہے. اب یہ بات آپ لوگوں کو کوئی سمجھاتا نہیں، یہ باتیں ہوتی تھی پہلے. اب خانقاہ میں تو خالی نذرانے لے کے جاؤ تم اپنی جگہ، خانقاہ میں بتانے والے نہیں ہیں تو پھر یہاں کون بتائیں گا آپ کو؟ جلسوں میں تو بولیں گے انہوں کھاتے تھے، پیتے تھے، بیوی بچے تھے، چلتے تھے، تم بھی ایسی کرو، تم بھی نبی بن جاتے. استغفراللہ معاذ اللہ. یہ دھوکہ آپ کو دے رہے لوگ. پھر جب اس میں عدل پر نور مصطفیٰ نے ذکر کیا، اس سے جو کیفیت طاری ہوئی اور اس سے جو خطرات نور نکلے، اس سے مومنین کی ارواح بنائے گئے. ایسا ایک ایک ذکر پورا ہوا. اور یہی چیز صحیح خانقاہوں میں عطا کی جاتی ہے. اب یہ معلوم نہ وہ معلوم، نکل گئے پیر بن کے، منگل کے پیر. نہ ذکر معلوم، نہ ذکر کیسا کرنا معلوم، نہ کچھ بھی نہ معلوم، اور بتا رہے بھی نہیں لوگ. تب کہاں سے وہ کیفیات، وہ حالات کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اس لیے آؤ جاؤ کھاؤ پیو برخاست کر دو معاملہ ہوگا. آج یہ سرکار کا نور ہے. پھر 12,000 سال تک اس نور مبارک کو مقام محبت میں رکھا گیا. پھر 12,000 سال تک اس نور کو مقام قرب میں رکھا گیا. پھر 12,000 سال تک اس نور کو مقام حیا میں رکھا گیا. پھر 12,000 سال تک اس نور کو مقام رجا میں رکھا گیا. پھر 12,000 سال تک اس نور کو مقام خوف میں رکھا گیا. یہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان مقامات سے صوفیہ بھی گزرتے ہیں. تو جب غوث اعظم بنتے ہیں، جب خواجہ غریب نواز بنتے ہیں. آج کل تو کوئی بھی نہیں ہے بھائی. آپ دھوکے میں نہ رہو، آج کے کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں.
جب کہیں جنید بغدادی بنتے، جب کہیں حسن بصری بنتے، کئی مقامات سے گزرنا پڑتا. حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مجاہدات کا ذکر کرتے ہیں، کہ مقامات کی جب بات کرتے ہیں تو جب سمجھ میں آتی بات آپ تو 12,000 سال تک ان مقامات سے نور مصطفیٰ کو گزرنا پڑا. اس کے بعد جو میں جلسے میں کہا کہ دوگانا یعنی 2 رکعت نماز جو اپنی زبان میں، اب نور کی رکعت کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، وہ نور والے ہی جانے. جب 1000 سال تک قیام میں، تو یہ نوری سال ہے، یہ ہمارے نہیں ہے. ایک دن کئی ہزار سال کا ہوتا ہو. تو نورانی نور کی نماز ادا ہوئی. جب نماز ادا ہوئی تو اللہ نے پوچھا اے نور مصطفیٰ کیا مانگتے ہیں؟ تو مانگا تو کیا مانگا؟ ہماری مغفرت مانگی. ہماری مغفرت مانگی. اور دیکھیے نور کے عالم میں ہے، فکر اپنے امت کی ہے. نور کے عالم میں رہ کے بھی فکر ہماری ہے. تو اب ہم میلاد منانا نہیں منانا؟ اب جو یہ بول رہے ہیں ان کو کیا معلوم ہے؟ وہ اندھیرے میں ہے اور لوگ اندھیرے میں رکھ رہے ہیں. اب آپ جو میلاد منا کر سرکار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے عالم میں بھی سرکار کو ہم کو نہیں بھولے، ہم 12 ربیع الاول کو کیسے انجان ہو جائیں؟ یہ میلاد منانے کا ہے. اصل میلاد کا قصہ یہ ہے. اب عالم نور میں بھی سرکار ہماری فکر میں ہے، اور فکر میں ہے تو غوث اعظم کی فکر میں نہیں ہے، حضرت جنید بغدادی کی فکر میں نہیں ہے، ابو الحسن خرقانی کی فکر میں نہیں ہے، حضور غریب نواز کی فکر میں نہیں ہے. فکر میں ہے تو ہم جیسے گناہگاروں کی ہے. اب بولو آپ گناہگار ناز نہیں کریں گا؟ گناہگار کو بھی ناز ہوتا، اس لیے میلاد گناہگار ہی مناتے. تو تنقید کر رہا، نماز نہیں پڑھتا، کائی کو مناتا؟ کیا کرے گا؟ انہوں وہاں یاد کرے تھے، نہیں یہاں یاد کر رہا. سمجھے؟ رات سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب نہیں بولنا زبان سے، مفتی صاحب پکڑے جائیں گی ان کی زبان. تو کون میرے امتی کو بولنے والا؟ یہ کئی کو نہیں کرا، وہ کئی کو کرا. احکام بتا دے، قصہ ختم. یہ کرتے وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. وہاں سرکار بولے میری امت سے تقصیرات ہوں گے، تو سرکار کو پتا ہے کہ ان سے کیا کیا گناہ ہوں گے، اور انہیں بول رہا علم غیب نہیں ہے سرکار کو. دیکھو آپ، اب یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کو علم غیب نہیں ہے بولنا. ابھی سرکار، ابھی کائنات ہی نہیں بنی، حضرت آدم بھی نہیں آئے، سلسلہ نبوت ہی نہیں شروع ہوا. سرکار بول رہے میری امت ایسی تقصیرات کرے گی، گناہ کرے گی، میں اس کے گناہوں کی معافی مغفرت طلب کرتا ہوں. تو علم غیب تو غیب ہے، علم ہی ان سے نکلا ہے. ارے کیوں علم غیب ہوگا؟ غائب ہی ان سے کیا ہے؟ جو لوح پر لکھا ہے سرکار جانتے. یہ تو شاعر صاحب بول رہی ہے، ان کو لوح کی بھی پتہ نہیں ہے، شاعر صاحب لکھنے والے ہیں. سرکار سے علم نکلا صاحب، وہ لوح پہ لکھا ہوا کیا بات ہے؟ وہ تم اپنی سمجھ کو لکھ لو. شاعر صاحب کیا سمجھتے؟ جتنی ان کی دوڑے اتنی بات کرے انہوں. لوح پہ تو اولیاء اللہ دیکھ لیتے. سمجھے؟
حضرت احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو خوب فرمایا، دیکھو آپ، عالم کی بات عالم کی بات ہوتی، شاعر کی بات شاعر کی بات ہوتی۔ انہوں نے کیا کہا کہ جب خدا ہی نہیں چھپا، ہے نا کچھ ان پہ کروڑوں سب سلام، علم غیب کی کیا بات کر رہے ہیں، غیب کی کیا بات بول رہے ہیں، غیب الغیب خدا ہی نہیں چھپا ان سے، جب خدا ہی نہیں چھپا تو اب غیب کیا رہا؟ یہ ہے سچی بات، اللہ خود ان کے سامنے بے پردہ ہو گیا۔ تب اب اس کے بعد جو ہے پھر یہ کہنا کہ سرکار بحث کرنا، یہ صرف ایمان کی خرابی کی علامت ہے۔ سرکار کو علم غیب ہے نہیں ہے، ارے تو کون بولنے والا؟ یہ بحث میں جانا نہیں، جو ایسی بحث کرا سمجھ لینا کہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور ہم لوگ غلطی میں جا رہے ہیں، انہوں ایسے ہے، انہوں ویسے ہے، انہوں ویسے ہے، یہ غلط فہمی دور کرو، یہ سرکار کو تکلیف پہنچانے کی بات ہے یہ، اور سب سے بڑی گستاخی ہے۔ غیر مسلمہ گستاخی کر رہے تو دشمنی میں کر رہے، ناواقفیت میں کچھ بھی کر رہے ہوں گے، تم تو کلمہ پڑھ کے گستاخی کر رہے ہیں، سرکار کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کیا نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے ماننے والا مومن ہوتا، ایمان والا ہوتا، اور سرکار کو خالی شان گھٹانے کے لیے یہ جو کوششیں کی جا رہی ہے، اس کا ثمرہ سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صاحب ہم جان عالم قبلہ اہل یقین مانتے ہیں، سرکار اہل یقین کا قبلہ ہے۔ تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو گانے ادا کیے، سرکار نے یہ بارگاہ خدا میں اپنا معروضہ پیش کیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ تو اس لیے ہمارے حضرت حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ محمد ساتھ اب ڈر کا ہے کا، بھئی اللہ قبول کر لیا، رسول معروضہ رکھ دیے، اب ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کس بات کا کھٹکا، مجھے کس بات کا پرواہ؟ اب آپ بولو، اس کے باوجود بھی ڈرا کے جو لوگوں کو وہ کر رہے ہیں، سرکار کی محبت پیدا کرو، دلوں میں عظمت مصطفیٰ بٹھاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بات کرو میلاد کی محفلوں میں، بجائے سرکار دو عالم ایسا ہے وہ ویسا ہے، ایسا مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا اور ہوگا، تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا خاموش بیٹھو بولنا تم، اور ہوگا، کیونکہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کر رہے، سرکار کے نور کا انکار کر رہے ہیں تم۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اتنے مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کر کے فرشتوں کو بولا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ فرشتے بولے ہاں ہم تیری عبادت کرتے ہو کرتے، ہم کو چھوڑ کے دوسرے کو خلیفہ، تو اللہ بولا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ میں آدم کو کہے کو بتا رہا ہوں، میرے کو معلوم ہے، اب میں آدم کو اس لیے بنا رہا ہوں اس میں نور مصطفیٰ رکھوں گا، تم کو کیا معلوم؟ انی عالم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، آدم کو بنا رہے تو ایک ہاں اس میں نور مصطفیٰ رکھوں گا، نور مصطفیٰ رکھ کے تم سے سجدہ کراؤں گا۔ اب کرتے نہیں کرتے؟ جب نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں پشت مبارک میں رکھا گیا تو پورے فرشتے ان کے پیچھے 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 رہتے تھے،
جدھر وہ آدم گئے تھے، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگمگاہٹ دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور ہر شے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرتی تھی۔ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا حضرت۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے حضرت آدم علیہ السلام بولے، اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے 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 پیچھے، میں جدھر گیا وہ سلام، یہ کیا ہے؟ تو اللہ بولا کہ تمہارے پشت میں، تمہاری پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، اس لیے وہ لوگ نور مصطفیٰ کی آؤ بھگت کر رہے ہوئے۔ تو یا اللہ مجھے بھی تو دکھا۔ اب میری پشت میں رکھے، مجھے نظر نہیں آ رہا، تو مجھے تو دکھا مولا۔ تو بولے اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی آنکھ یہ انگوٹھوں کو دیکھو۔ تو نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی انگوٹھوں میں آ گیا، تو فرتے مسرت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو چوم لیا۔ یہ ہے۔ تو ہم بھی جب ایسا دیکھتے ہیں سرکار کا نام تو نور مصطفیٰ کے خیال سے چومتے۔ اب ہمارا علی پاشا صاحب بولتے ہیں کہ ایک ہی خط چومنا ہے، وہ مفتیاں لکھ دیا نا عالمہ، محبت نہیں ہے یہ۔ جب نام مصطفیٰ لیے جو ہم لوگ چومتے نا تو ہر گھڑی حضرت آدم کا خیال آتا ہم کو۔ یہ ناخنوں نے انہوں بھی دیکھا، اللہ ہم کو بھی دکھا دے۔ یہ ہے، یہ اہل محبت کی بات۔ اب یہ انہوں کیا کرتے ہیں، ہمارے علی پاشا کو لاکھ سمجھائے تو کیا بول رہے ہیں انہوں؟ نہیں وہ ایک مرتبہ چومنا، وہی اذان کے وقت۔ ارے یہ کئی کو پابند ہو گئے آپ۔ یہ سب اہل محبت کا انداز ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا، آپ چومے تو اتنی دور رہنے والا بھی سمجھتا یہاں نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں۔ اور آپ کو بھی وہ تصور بار بار آتا۔ اب آپ کو دیدار مصطفیٰ کی خواہش نہیں ہے، ہر گھڑی یہ تصور آئیں گا تو کبھی تو دیدار ہو جائے گا۔ یہ ہے حکمت۔ اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومے۔ تو حضرت آدم کی بھی سنت ہے، سیدنا صدیق اکبر کی بھی سنت ہے۔ اب اس میں بڑا اعتراض ہے لوگوں کو، آنکھوں نے چومنا نہیں چومنا۔ تو محبت والے یہ نہیں دیکھتے، محبت دیکھتے۔ اس لیے حضرت آدم نے چوما، ہم بھی چومیں گے۔ صدیق اکبر چومے، ہم بھی چومیں گے۔ حضرت آدم بھی عشق کی بنیاد پہ چومے، حضرت صدیق اکبر بھی عشق کی بنیاد پہ چومے۔ بار بار اس لیے چومنا ہے، جب خیال آ گیا چوم لینا۔ یہ چومنے سے کیا ہوتا؟ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا۔ اس کے تو دلائل بھی موجود ہے۔ کسی کی آنکھ میں ریزہ چلے گیا، نکال رہے نہیں نکل رہا ہے، تو ان سے کہا گیا کہ سرکار کا نام لے کے چومو، چومے، آنکھ اچھی ہو گئی۔ محبت ہونا، عقیدت اتنی ہونا، چپ نہیں ہے، محبت کی بات ہے یہ۔ اور محبت میں بہت ہی عقیدت کے ساتھ ہونا، خالی ایسا معاملی کر لیے، ٹچ اپ کی محبت رہتی بعض لوگوں کی، خالی ٹچ کر دیے نکل گئے۔ یہ ٹچ نہیں ہونا، اور محبت کو بڑھانا اپن، سمجھا؟ محبت ایسی ہونا کہ نام مصطفیٰ پہ قربان ہو جانا۔ بھائی سرکار کا نام کیا ہے؟ محمد، جس کی بس تعریف ہوتے ہی رہے، تعریف ہوتے رہے، تعریف ہوتے رہے، تعریف ہوتے رہے۔ ان کا نام ہی خود ایسا ہے۔ اس لیے جو نام محمد رکھتا ہے، کل بروز قیامت اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا، صرف نام محمد اور احمد رکھنے سے۔ کہیں گے کس کے نام محمد احمد ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، بغیر حساب کے چلے۔ یہ نام محمد کی، تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے چوم لیا۔ ان کو تو نور نظر آیا، ہم کو ادب ہے سے چومتے، ہم محبت سے چومتے۔
اس ارادے سے چنتے ہیں کہ ہمیں ابھی کبھی دیدار ہو جائے، کبھی بھی سرکار کا جلوہ نظر آ جائے. تو بار بار جب خواہش ہمارے دل میں ہوتی، ہم بھی اللہ سے دعا کرتے مولا ہم کو بھی اپنے حبیب کا دیدار کرا دے. تو یہ ہے واقعہ، یہ قصہ ہے. اور یہ مولوی غٹاروں کے باتوں میں نہیں جانا اپن، انہوں تو آپ کو جہاں کا وہاں رکھ دیتے، اتنا کر دو ہو گیا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیے زندگی میں تو فرضیت ادا ہو گئی بولتے. تو کیا زندگی میں ایک ہی مرتبہ درود شریف پڑھیں گے؟ اس کا بس نہیں پڑھنا ہے بھائی. اگر محبت بڑھانا ہے، دیدار کرنا ہے تو کثرت سے درود پڑھنا، رات دن درود پڑھنا. پڑھنے والے ہر سرکار کا نام لیے. اب انہوں لکھ دیا قواعد جمع کرنے والے الگ ہے، دیدار حاصل کرنے والے الگ ہے. اب آپ کدھر جاتے ہیں ادھر جائیے، مگر جو دیدار والوں کی طرف آئے تو بڑے مزے کی بات ہے. ہم لکھ دیتے ہو لوگ ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اب کیا ہے؟ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو فرشتوں کو حکم دیا. تو صوفیاء اکرام یہی فرمائے کہ وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ نور محمدی کو سجدہ تھا. پھر یہ نور حضرت شیش علیہ السلام کی پشت مبارک میں داخل کر دیا. حضرت شیش علیہ السلام سرکار دو عالم حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے. مگر کمال دیکھو اللہ نے کیسی احتیاط کی اور ہم کو ادب سکھایا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھی کوئی بچے پیدا تو دو ہوتی ہے، لڑکا لڑکی. مگر حضرت شیش علیہ السلام اکیلے آئے، ان کے ساتھ لڑکی نہیں آئی، اکیلے حضرت شیش علیہ السلام آئے. کیوں آئے؟ کیونکہ نور مصطفیٰ ان کی پشت میں رکھا گیا تھا. تو اللہ نے وہاں دوسرے کو رکھنا پسند نہیں فرمایا. یہ احتیاطیں آپ کو اہل سنت کے پاس ملتی. ہم جو ذری بات میں احتیاط کرتے ہیں، ہاتھ نہ کو لگاؤ، وہ نہ کرو، پاک رکھو، وہ کرو، یہ کرو. جتنی پاکی ہو سکتی ہے، جتنی احتیاط ہو سکتی ہے ہم جو کرتے نہیں، یہ چلتا. ارے وہ بے خوف تیرے پاس چلتا ہوگا، ہمارے پاس نہیں چلتا. اللہ ہو کہ کیا نور محمدی رکھ دیے تو لڑکی کو کیوں نہیں پیدا کرے؟ اللہ بولا نہیں، اب ان کی انفرادیت رہے گی، اب ان کی ایکتائی رہے گی. ان کا یہ اعزاز ہے کہ زمانہ پہچان لے گا حضرت شیش علیہ السلام میں نور مصطفیٰ آیا، اس لیے وہ تنہا آئے. یہ عظمت کی بات ہے. اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اتنا خیال کیا، اور ہم امتی ہو کے یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، ایسا بھی ہوتا ویسا بھی ہوتا. تو پھر یہ واقعات کیوں ہیں؟ یہ واقعات کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ کہ حضرت شیش علیہ السلام تنہا تشریف لائے اور ان کی پشت میں. تو حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام بار بار سرکار کا ذکر کرتے، کہتے جہاں اللہ کا ذکر کرو وہاں حبیب خدا کا بھی ذکر کرو. حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام بہت وصیتیں کرتے تھے، محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا اور اپنی اولاد کو کہنا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. تو یہ انبیاء ایک دوسرے کو یہ امانت دیتے تھے کہ سرکار تشریف لانے والے ہیں. تو پتہ چل گیا یہ سارے انبیاء کی جو سیریل ہے، یہ جو سارے انبیاء آئے ہیں میلاد ہی کے لیے آئے ہیں. کیا اہتمام ہے؟ بھئی اللہ نور پیدا کر دیا، سرکار کو بھیج دینا تھا، پوری دنیا بنا دینا تھا، قصے ختم. مگر احترام نبی، تکریم نبی، ہمارے آقا کا مرتبہ کیسا ظاہر ہوتا؟ ایک ایک آنے والا اعلان کرتے جا رہا. اب 12 ربیع الاول کا جلسہ ہوا تو اپن جو ہے 2 مہینے سے تیاری کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ مقابلے رکھ رہے ہیں. کئی کو رکھ رہے ہیں؟ وہ 12 ربیع الاول کا جلسہ ہے، 12 ربیع الاول کا جلسہ ہے. اس کی عظمت ہے.
پبلک اس میں آنا، زیادہ استفادہ حاصل کرنا، پھر پوسٹر لگا رہے، ہینڈ بھی چھپا رہے، اخبار میں دے رہے، 12 ربیع کو جلسہ ہے، 12 ربیع کو جلسہ، ارے بھائی جلسہ کب ہے؟ ابھی سے آپ لوگ اعلانہ شروع کر دیے، کیونکہ جلسے کی اہمیت ہے۔ انہوں تشریف لا رہے، انہوں تشریف لا رہے، انہوں تشریف لا رہے، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جلسے میں دیکھ لیتے لوگ، انہوں آ رہے، انہوں آ رہے، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عظمت معلوم ہونا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثال طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت اسماعیل کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت ہارون کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ اعلان پہ اعلان ہوتے رہے کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ اب اسی سے عظمت مصطفیٰ کا اندازہ لگاؤ کہ اتنے انبیاء، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آ رہے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے آنے کے بعد اب کوئی نہیں آیا، آئے اب آگے مصطفیٰ، اس کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ کے پاس کتنی بلند ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لو۔ اس کے باوجود بھی سرکار کی شان کو گھٹانا، عظمتوں کو پامال کرنے کی کوششیں کرنا کتنی مذموم بات ہے، کتنی ذلت کی بات ہے، کتنی جو ہے تکلیف دینے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں لوگ، اور ہم سمجھ رہے انہوں نماز پڑھ رہے، انہوں نماز کو بول رہے، انہوں قرآن کو بول رہے۔ قرآن پوری پڑھ کو کیا کرتا میاں؟ پوری قرآن پڑھ کے کیا کرتا؟ ہاتھ میں دامن مصطفی نہیں ہے، تعارف مصطفی نہیں ہے، کیا کریں گا پوری قرآن پڑھ کے؟ یہ نمازیں پڑھ کے کیا کریں گا؟ یہ روزے رہ کے کیا کریں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی کھلی باتیں بھی بیان کر دی، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سرکار نے حضرت عمر سے کیوں پوچھا مجھ سے کتنی محبت ہے؟ ارے حضرت عمر کو محبت نہیں ہے تو چپ ساتھ رہ رہے، آپ بولو۔ یہ جان دے دینا، آپ کے گستاخوں پہ تلوار چلا دینا، یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ جنگوں میں شریک ہو جانا، جان کے نذرانے پیش کرنا، محبت نہیں ہے۔ حضرت عمر سے سرکار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سامنے حضرت عمر ہے، ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ۔ ابھی بھی ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، یہ تمہاری اٹھک بیٹھک اتنی کام نہیں دیتی۔ حضرت عمر کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت عمر عبادت نہیں کرتے تھے؟ حضرت عمر احکام الہی کے پابند نہیں تھے؟ حضرت عمر سنت رسول کے پابند نہیں تھے؟ ان سے زیادہ پابند کون رہ سکتا؟ انہوں تو رسول کو کرتا ہوا دیکھ رہے نہیں، ان سے بڑھ کر بھی کسی کا عمل ہوتا ہے، لیکن سرکار نے عمل نہیں پوچھا، پوچھا تو محبت پوچھی۔ پوچھی تو سرکار سے محبت پوچھی۔ تو محبت کا مقام، اس سے اندازہ لگا لو کہ محبت کا مقام کیا ہے۔ عمل سے زیادہ محبت کا مقام ہے۔ اس لیے اہل سنت جماعت محبت 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 کا درس دیتا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو خود انہیں محبوب کی اداؤں کو اپنانا شروع کر دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبدع کونین ہیں، جان عالم ہیں، قبلہ اہل یقین ہیں، آپ کے ہمارے آقا و مولا ہیں، علم غیب رکھنے والے ہیں، تو ہمیشہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام جو اہل سنت کے پاس ادب ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمتوں کا خیال کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ سے کہہ دیا کہ اگر میں محمد مصطفیٰ کو نہ مانتا تو تم کو بھی نہیں بناتا۔
حضرت ابراہیم سے کہا کہ اگر میں تم کو خلیل بنایا ہوں تو محمد مصطفیٰ کو حبیب بنایا ہوں، اور یہ ساری کائنات ان کی شان کے لیے بنائی ہے۔ تو اب ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ایسے سرکار ہمارے آقا مولا مل گئے، تو ہم کتنی عظمتیں بیان کرنا چاہیے، ہم کتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے، سرکار دو عالم کے تذکرے کرنا چاہیے۔ اور یہ باتیں جو شان کو گھٹاتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرنا، یہ سوائے جو ہے گستاخی کے کچھ نہیں۔ تو یہ اندرونی گستاخوں سے بھی ہم کو بچنا ہے، بیرونی گستاخوں کو بھی جواب دینا ہے۔ اس لیے مجلس اہل سنت یہ کام کرتی ہے اور آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں بھی تشریف لائے، میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر احباب کو بھی مدعو فرمائیے اور اپنی اس اجتماع کو کثیر تعداد میں بنائیے اور دعوت دیجیے، تاکہ ہم اور آپ سب مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، کوشش کریں گے کہ حق ادا ہو جائے۔ اس لیے سر اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ایسا حبیب ہم کو عطا فرمایا ہے، اس لیے شکر ادا کرنا ہے، اور جب زبان کھلے عظمت مصطفیٰ کے لیے کھولنا ہے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔